کیا ہر مہینے تنخواہ آنے کے چند دن بعد ہی پیسے ختم ہونے لگتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ کیا آپ بار بار سوچتی ہیں کہ آخر بچت کیوں نہیں ہو پاتی؟ اگر آپ بھی ایک مڈل کلاس خاتون ہیں اور چاہتی ہیں کہ کم آمدنی میں گھر اچھے طریقے سے چلے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر سسٹر، ہوپفلی آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسی ہے میری پیاری بہن؟ امید ہے اپنے گھروں میں خوش ہوں گی۔ اللہ پاک سے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے رکھے اور ہر معاملے میں خیر اور آسانی والے معاملات عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اس طرح کا ٹاپک شیئر کروں گی جو کہ ہر مڈل کلاس عورت کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ہر مہینے یہی سوچتی ہیں کہ تنخواہ تو اچھی تھی، پھر بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے کیوں ختم ہو گئے؟ اگر ہر مہینے بچت کا ارادہ رکھتی ہیں لیکن آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا تو یقین کریں آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں مہنگائی نے ہر مڈل کلاس خاندان کی زندگی کو متاثر کیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ صرف زیادہ کمانے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے خرچ کرنے سے بھی مالی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے 8 عادتیں شیئر کروں گی جو دنیا بھر میں کامیاب گھریلو خواتین اپناتی ہیں۔ اگر آپ نے ان پر مستقل عمل کیا تو چند دنوں میں ہی آپ اپنے بچت اور ذہنی سکون میں واضح فرق محسوس کریں گی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے کچھ اس طرح کے ٹپس بھی شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ گھر کے لائف اسٹائل میں چینج ہونے میں مدد دیں گے۔ عادت نمبر 1، ہر مہینے کا بجٹ پہلے بنائیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم پہلے خرچ کرتے ہیں، بعد میں حساب لگاتے ہیں۔ آپ ایک نوٹ بک یا موبائل میں لکھیں گھر کا جو بھی گروسری کر رہی ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، پانی کا بل ہے، ان کو کیلکولیشن کر کے ایک نوٹ بک پہ لکھیں۔ بچوں کی فیس ہے، چاہے وہ اسکول کی ہے، چاہے اکیڈمیز کی، ٹیوشنز کی، اور ٹرانسپورٹ کے جو بھی خرچے ہیں، میڈیکل کے جو بھی خرچے ہیں، اور ایمرجنسی میں جو خرچے ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم خاندان میں اس طرح کی کوئی دعوت آ جاتی ہے، شادی آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بجٹ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو بچت کہاں سے کریں؟ جب ہر خرچ پہلے سے طے ہو کر نا تو غیر ضروری اخراجات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی آمدنی 50,000 ہے، 40,000 ہے، 60,000 ہے، جتنی بھی ہے تو آپ نے پہلے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کس حساب سے ہم نے خرچ کرنے ہوں گے، پھر اسی کے مطابق خریداری کرنی ہے۔ گروسری کی لسٹ بنائیں ہمیشہ، اور یہ عادت جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خریداری کے لیے ہمیشہ لسٹ کو ساتھ لے کے جائیں۔ گھر میں بیٹھ کے سکون سے گروسری کی لسٹ بنایا کریں۔ یہ جو ہے نا ہم اکثر بغیر لسٹ کے ہی چلے جاتے ہیں، اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم فضول چیزوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھنے سے ہم روک نہیں سکتے۔ تو اگر آپ نے مائنڈ سیٹ اپنا بنا لیا ہے کہ ہم نے بچت کرنی ہے اور اپنے بجٹ اپنی جو انکم ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو چلانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلا مائنڈ سیٹ بھی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو لسٹ بھی بنانی پڑے گی۔ اکثر ہم ایک چیز لینے جاتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں تو 5 غیر ضروری چیزیں ہم اکثر لے آتے ہیں۔ مارکیٹ جانے سے پہلے لسٹ بنائیں اور صرف وہی چیزیں خریدیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ خالی پیٹ خریداری کرنے نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت انسان زیادہ غیر ضروری چیزیں خرید لیتا ہے۔ آن لائن شاپنگ بھی دیکھنے کے بجائے صرف ضرورت کی حد تک کریں۔ اکثر ہمارے گھر میں جو موسٹلی ہوتا ہے کہ پہلے ہم سیونگ نہیں کرتے، بلکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ بچت کرنی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ پیسے بچانے کا عمل چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی گھر ہو یا کوئی ادارہ ہو اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب اس کے خرچے اس کی انکم سے زیادہ ہوں۔ تو سیونگ از اے مسٹ۔ اگر آپ نے کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے لسٹ بنانی ہے، اور جب بھی کوئی شاپنگ کرنی ہے تو اس لسٹ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا ضروریات کی چیزیں ہیں جنہیں ہم ایک کیٹیگری میں لے کر آئیں، اور جو فضول چیزیں نا اسے ان لسٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خرچ ضرورت کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی لیے آپ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں پہلے اپنی انکم کے ساتھ اس کو لسٹ بنائیں، اور پھر وہی چیزیں لیں جو آپ کی بہت زیادہ بیسک کی ضرورت کی ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ فضول چیزوں کی طرف آپ کا ہاتھ نہیں بڑھے گا، اور جب مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ گھر سے مائنڈ سیٹ بنا کے جائے۔
دیکھیں تیسری جو عادت ہے وہ بہت ضروری ہے، ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھیں۔ دیکھیے ایک ہے کہ ہاں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جیسے کہ بیسکلی ہمارے گروسری ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، اور جو گھر کے بجلی کے بل ہیں، گیس کا بل ہے، ہمارے میڈیکل کے خرچے ہیں، ان میں آپ نے یہ فرق سمجھنا ہے کہ کیا یہ ہماری خواہش ہے یا ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں، کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس ایسی چیز پہلے سے موجود ہے؟ اگر میں یہ نہ خریدوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو خریداری کو روک دیں۔ کئی مرتبہ صرف جذبات یا دوسروں کو دیکھ کر خریداری کی جاتی جس سے بجٹ جو ہے ہمارا اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج میں بنا رہی دال چاول ویک میں ایک دفعہ ضرور بنتے ہیں، کیونکہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور جس قدر گرمی بڑھ رہی ہے نا تو روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور ہمارے گھر میں ایک میل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کھانا کھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ صاحب بھی صبح سے گئے ہوتے ہیں، انہوں نے رات کا کھانا کھانا ہوتا ہے، اور بچے بھی ایک میل ہی لیتے ہیں۔ صبح بریک فاسٹ کرتے ہیں، دوپہر میں ہلکا پھلکا سا کوئی فروٹ لے لیتے ہیں، اور رات کا کھانا جو ہے وہ میں جلدی ریڈی کر لیتی ہوں۔ بس جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھی ہے فوراً کھانا لگا دیا۔ تو دال چاول کے ساتھ بنا رہی تھی چپلی کباب، جو کہ فروزن تھے۔ اس دفعہ اس پہ ڈیل اچھی لگی تھی تو سوچا یہ لے لیتی ہوں، تو اس کا ٹیسٹ تو کھا کے پتہ چلے گا، لیکن میں نے ایک دن بنائے تھے تو بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے، تو سوچا یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں۔ بچوں کی کچھ باہر کے کھانے سے اچھا ہے گھر کا کھانا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے، اور اس میں برکت بھی رہتی ہے۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرح۔ رینڈملی گھر کے کام بھی ہوتے رہتے ہیں اور ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ عادت نمبر جو ہے 4، وہ ہے ہفتہ وار مینیو پلان بنائیں۔ دیکھیں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، خود بھی ساتھ بیٹھیں، اور بچوں کی فیوریٹ ڈش کو بھی مینیو میں لے کر آئیں، تاکہ بچے باہر کے کھانوں کے لیے ضد مت کریں۔ اور ایک دن ان کا رکھیں، ان کے لیے ان کا فیوریٹ کھانا بنائیں، اور چاہے وہ پاستا ہے، برگر ہے، کیونکہ آج کل کے بچے اسی طرح کے کھانا پسند کرتے ہیں۔ اور جو ہے آپ ہفتہ وار مینیو پلان بنائیں، ایک دفعہ گروسری کریں، چاہے وہ فریش ویجیٹیبلز کی ہو، تو اس طرح جو ہوتا ہے نا وہ پورے ہفتے کا جو آپ مینیو بنا لیں گی نا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی روزانہ کی ایک تو ذہنی سکون ہوگا کہ آج ہم نے کیا بنانا ہے۔ اس چیز سے جو ہمارا بہت بڑا سوالیہ بن جاتا ہے، اور اکثر بہنیں جو ہیں فون پہ یہی ڈسکس کر رہی ہوتی کہ آج کیا بنانا ہے، آج کیا پکانا ہے، تو یہ جو ہے اس سے آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مینٹلی طور پہ بھی آپ ریلیکس ہوتے ہیں جب وہ لسٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ مثلاً کہ ایک بھی دال بنا لیں، چکن بنا لیں۔ ایک دن میں اگر اپنا مینیو بناؤں تو میں ایک دن دال بناتی ہوں، ایک دن چکن بناتی ہوں، ایک دن سبزی بناتی ہوں، ایک دن چاول، اور ایک دن گوشت، یا پھر چاولوں میں وائٹ رائس بنا لیتی ہوں، یا پھر ایک ویک میں بریانی بنا لیتی ہوں، ایک ویک میں پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ اس طرح نہ صرف کھانا ضائع نہیں ہوتا بلکہ راشن بھی صحیح مقدار میں خریدا جاتا ہے، اور اتوار والے دن تھوڑا سا اسپیشلی میل ہو جاتا ہے۔ اور جو کھانا بچ جاتا ہے یا سالن بچ جاتا ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے میں سارا فریز کر رہی ہوں، تو ایک دن سب کھانے کو گرم کر کے پھر وہ بوفے بن جاتے ہیں، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح رزق بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ڈھیر و ڈھیر شکر ہے کہ رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رزق کو ضائع کرنے سے جو گھر کی برکت ہے نا وہ بہت زیادہ بے برکتی سی ہر چیز، مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کا پتہ نہیں اس چیز میں کیا رائے ہے، لیکن رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عادت نمبر 4، جو بچت کو سب سے پہلے ترجیح دیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں جو بچے گا نا وہی بچائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا، اس لیے تنخواہ ملتے ہی 5 سے 10% رقم علیحدہ کر کے رکھ دیں۔ اس رقم کو روزمرہ خرچ میں آپ شامل نہ کریں، یہی رقم مستقبل میں ایمرجنسی میں، بچوں کی تعلیم یا کسی بڑی ضرورت کے کام آئے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی کمیٹی ڈال لیں۔ اکثر ہم مڈل کلاس عورتیں اپنے گھروں میں اپنی اسٹریٹ میں کمیٹی ڈال لیتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک مینٹلی طور پہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں کمیٹی دینی ہی دینی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ کمیٹی نکلتی ہے تو ایک بڑی اماؤنٹ میں پیسے ہمارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ گھر کی کوئی چیز بن جاتی ہے، یا پھر ہماری کوئی ضرورت کے کام، اس طرح کے پیسے آ جاتے ہیں جو کہ ضرورتیں ہمیں
تنخواہ سے کرنی مشکل ہوتی ہیں۔ بجلی کا، گیس اور پانی کی بچت کریں۔ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہزاروں روپے آپ بچا سکتی ہیں۔ غیر ضروری جیسے کہ شام کے ٹائم پیک آور ہے تو کوشش کریں کہ بجلی کم سے کم استعمال کریں، اس ٹائم استری نہ لگائیں، اور کوشش کریں گھر میں چھوٹی چھوٹی بچتیں کر کے آپ گھر کی جو فینس ہے ڈی سی پہ شفٹ کریں۔ غیر ضروری جو لائٹس ہے وہ بند رکھیں۔ پنکھا یا اے سی خالی کمرے میں نہ چلائیں۔ گیس پر برتن ڈھانپ کر پکائیں اور پانی ضائع نہ کریں۔ بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں تاکہ پورا گھر بچت میں حصہ لے سکے۔ روزانہ کا خرچ جو ہے نا وہ لکھیں۔ دیکھیں گھر صرف ایک فرد کی بچت یا باقی سب فضول خرچی کریں تو فائدہ نہیں گا۔ اپنے شوہر اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بچت پورے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے لیے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ رقم بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، ان کو پاکٹ منی دیں اور انہیں کہیں کہ آپ نے اس سے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اور اسی سے آپ نے بچت بھی کرنی۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، یہ بچوں میں بھی آہستہ آہستہ آئیں گی۔ یاد رکھیں مالی سکون صرف زیادہ پیسے کمانے سے نہیں آتا، صحیح منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور اچھی عادتوں سے آتا ہے۔ آج ہی ان عادتوں کو اپنائیں تو زندگی میں کچھ عادتیں شامل کریں، آپ خود اس کا واضح فرق محسوس کریں گی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اسے لائک کریں، دوستوں میں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو آج کل مہنگائی کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے نپٹنے کا ہمیں جو آتے ہیں نا وہ یہ عادتیں اپنانا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔